الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب چیئرمین صاحب۔ یہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان پہلا واقعہ نہیں ہے۔ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے کے پڑوسی ہے اور بھائی ہے، لیکن کچھ غلط فہمیاں ایسے ہوتے ہیں کہ جو کئی اوقات میں رونما ہوتے ہیں۔ یہ 1930 کی بات ہے، بلکہ 30 ستمبر 1947 کی بات ہے کہ جب اقوام متحدہ میں افغانستان نے پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی تھی، لیکن کچھ دنوں بعد وہ اس مخالفت سے دستبردار ہوا۔ جب ان دونوں ممالک کے درمیان کوئی واقعہ آ جائے تو وہ تمام تر سازشوں کے باوجود انہوں نے آپس میں حل کیا۔ اور جب علامہ اقبال نے افغانستان کو ایشیا کا دل قرار دیا تھا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اقبال سے محبت کرنے والے کوئی ایسا بندہ نہیں ہوگا جو افغانستان کے خلاف ہوگا۔ جناب چیئرمین صاحب، 1933 میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے افغانستان کے دورے پر جب گئے تو سب سے پہلے غزنی میں حکیم سنائی اور پھر داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت عثمان حجویری کے مزار پہ حاضری دی۔ بعد میں محمود غزنوی کے مزار پر گئے، قندھار پہنچے تو احمد شاہ ابدالی کے مزار پر حاضری دی۔ جناب چیئرمین صاحب، افغانستان کے حکمران ظاہر شاہ نے 1938 میں علامہ اقبال کے مزار کی تعمیر کے لیے سرخ پتھر افغانستان سے بھجوائے۔ علامہ اقبال کے مزار اور دیواروں پر لگے سرخ پتھر افغانوں اور پاکستانیوں کو ان دشمنوں سے خبردار کرتا رہے گا جو ان کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں۔ ظاہر شاہ کے وقت میں دو واقعات نے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو خراب کیے۔ پہلا واقعہ اقوام متحدہ میں جو ان نے مخالفت کی تھی لیکن بعد میں انہوں نے واپس لے لی، اور دوسرا واقعہ اس وقت برطانوی حکومت کے خلاف مزاحمت کرنے والے قبائلی رہنما فقیر ہیپی جو اس وقت ان کے خلاف لڑ رہے تھے، تو ان کی وجہ سے کچھ کشیدگی آئی۔ اور پھر اس کے بعد جب پاکستان کے اوپر ہندوستان نے 2 دفعہ حملہ کیا ہے، لیکن افغانستان نے کوئی مداخلت نہیں کی، اور افغانستان نے اپنے سرحدوں پر ان کو کبھی مطلب ہے کہ اس وقت اگر وہ چاہتے تھے تو خدا نخواستہ اس طرف سے اگر مصروف رکھتے تو 2 محاذ کھل جاتے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا۔ تو جب افغانستان اور یہ ہمارے ساتھ انہوں نے یہ کام کیا ہے، یا مطلب ہے کہ یہ ہمارے ساتھ کچھ احسانات بھی کیے ہیں اور وہ ہمیں پڑوسی سمجھتے ہیں، تو ہم اس بات پہ پہنچتے ہیں کہ یہ تو پرانے وقت ہے، لیکن جب ابھی موجودہ وقت میں جو کام یہاں پہ مہاجرین کا آنا شروع ہوا، تو یہ مہاجرین تو ایک دن میں نہیں آئے۔ افغانستان سے جو لوگ آ رہے تھے اور ہم سرحدوں پہ کھڑے ہو کے ان کو ہار پہناتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس وقت پہ ان کو خاص کیمپوں میں رکھتے تھے، ہم ڈالروں کی خوشی میں، مواد کی خوشی میں، جو ان کے لیے راشن آ رہا تھا اس کی خوشی میں وہ پھیلتے رہے اور ہمارے ایک ایک گاؤں میں پہنچ گئے۔ اب مطلب ہے کہ ایسے حالات میں جو مولانا بجلیگر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ پشتو میں کہتے تھے چپا افغانانو بانے راوری گی نو پمنگ بانے براسسی گی، یعنی افغانوں کے اوپر جو برستا ہے تو کچھ ہمیں بھی ہمارے اوپر بھی چنٹے پڑتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تو ہم خوش تھے کہ بھائی یہ جو مواد آ رہے ہیں، یہ ڈالر آ رہے ہیں، یہ مطلب ہے کہ ہمارے اوپر ان کا احسان نہیں ہے، لیکن یہ ہے
کہ ان لوگوں کا اس میں خاص یعنی اقوام متحدہ کا ہم نہیں مانتے, ہم کسی کو نہیں مانتے, کیونکہ انہوں نے جو کام کیا اپنے مطلب کے لیے کیا. اور اس وقت دو شخصیات تھے جنہوں نے مخالفت کی, ایک بادشاہ خان بابا اور ایک خان عبدالولی خان نے, کہ بھائی یہ پرائے جنگ ہے, اپنے گھر مت لائو, یہ لوگ آئیں گے پھر اس کو جانا بھی پڑے گا. یہ ابھی وہی بات ہے 40 سال بعد اب لوگ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا کہا تھا. تو جناب چیئرمین صاحب وہی بات جو انہوں نے کہی تھی کہ یہ پرائے جنگ ہے, اب بھی مان گئے ہم, اور یہ دوسروں کی لڑائی ہے, اس میں مینڈکوں کی طرح پختون اور پھر پاکستانی اس میں نیچے جو ہے نا وہ مریں گے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. تو آج وہی بات, اب وہ افغان جا رہے ہیں, وہ 40 سال پہلے آ گئے, اب ان کے بچے ہو گئے, وہ جوان بھی ہو گئے, کچھ نے یہاں پہ تعلیم حاصل کی, کچھ کرکٹ بھی یہاں سے حاصل کیا, انہوں نے جو ہے نا یہاں پہ رہنا سہنا سیکھا, یہاں پہ سب کے ساتھ اکٹھے رہے. ابھی میں آپ کو بتا دوں, یہ دل آدمی کا خفا ہو اس لیے ہوتا ہے کہ بچہ اپنے مرغی جو ہے نا وہ ہاتھوں میں پکڑ کے بازار میں لاتا ہے کہ مجھ سے کوئی آدھی قیمت پہ لے لے. یہ کتنا ظلم ہے. وہ چھوٹا بچہ, اور پھر جو اسکول سے جو بچے جاتے ہیں 2-3 بچے, اور وہ اس قسم کے کوئی اشعار میں وہ پڑھتے ہیں, تو آدمی کا دل جو ہے نا چیرا ہو جاتے ہیں. اور پھر اس سردی کے حالات میں اگر ہم اس کو گاڑیوں میں اسی طرح ڈالتے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ اس کو اسی طرح پھینکتے ہیں, تو وہاں تو پہلے سے حالات ایسے ہیں, تو یہ لوگ مطلب ہے راشن کا کیا کریں گے, ابھی آبادی کا کیا کریں گے. ان کے گھر تو ختم ہو گئے. 40 سال میں تو گھر کس کا رہ جاتا ہے. اگر کسی کا تھا تو وہ مطلب ایک کمرہ تھا, تو اس میں اس وقت 2 آدمی تھے یا ایک بیوی اور خاوند تھے, اور ابھی مطلب ہے کہ 20 ہو گئے, تو ایک 20 کہاں جائیں گے. جناب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اس کے اوپر تھوڑا سا غور ہو جائے. جناب ہمارے تو چلے گئے وہ, نہیں وہ ادھر ہی ہیں جی منسٹر صاحب چلے گئے, خیر ادھر ہی ہیں, نوٹ کر رہے ہیں, وہ ادھر ہی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ اس کے اوپر سردی کے دوران اس کے اوپر جو غیر رجسٹر ہے ہم اس کسی کے مات نہیں کریں. قانون اگر افغانی توڑتا ہے, پاکستانی توڑتا ہے, تو ہم سب اس کے مخالف ہیں. قانون نہیں توڑنا چاہیے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لانا چاہیے, تو ہم کہتے ہیں. لیکن جو لوگوں کو ہم نے تذکرہ دیا ہے, جن کو پاسپورٹ ملا ہے, جن کو کوئی شناختی کارڈ ملا ہے, جن کو رجسٹر ہوا ہے, جنہوں نے مواد کہے, ان کے پاس ان کا پورا ریکارڈ موجود ہے, تو ان کو کیوں پکڑتے. ابھی آپ چیئرمین صاحب, ایک خاندان جو حیدرآباد میں رہتا ہے, روزانہ ایک پولیس والا جا کے اس سے 2000 روپے لیتے ہیں شام کو. یہ کتنا ظلم ہے. 2000 روپے لیتا ہے, یہ مجھے اپنے ڈرائیور نے بتا دیا, اس نے مجھے کہہ دیا کہ اس سے یہ جا کے وہاں سے 2000 روپے لیتے. کل ہم واپس جو پشاور جا رہے تھے, تو گاڑیوں میں اس طرح بٹھائے تھے جس طرح بھیڑ بکریاں بٹھائے, پیچھے سے 2 پولیس والے بیٹھتے, وہ ہم اشارے کرتے کہ خدا کے لیے ہمارے لیے کچھ کرو. ہم گاڑی میں جا رہے تھے, وہ پیچھے سے ہمیں, تو ہم کیا کریں اس کے حالات میں. اور وہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو بھجوا دو, لیکن عزت کے ساتھ. بچے ہیں اس میں, خواتین ہیں اس میں, بوڑھے ہیں, ان کا کم از کم اس کا اتنا لحاظ رکھو کہ ہمارے بھائی تھے, یہ آئے ہیں, ابھی ہمارے بھائی ہے. افغانستان اور پاکستان کے درمیان یہ جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں, کچھ اشخاص ہے, مطلب چند ایک جرنیل ہے جو اپنے آپ کو جرنیل کہتا ہے. جرنیل کیا ہے, بس مذاقی آدمی ہے, وہ ہر وقت مطلب مذاق بھی کرتا ہے اور مذاق میں پاکستان کا مذاق اڑاتا ہے. تو یہ تو اس کے اوپر تو ہم نے نہیں جانا ہے. تھینک یو بھائی صاحب, 8 منٹ ہو گئے. ہم نے تو جانا ہے جی, ہم نے تو کرنا ہے بہت مہربانی صاحب, تھینک یو. جو ہم کر رہے ہیں, تو اوپر سے اگر رب نے مارا اور نیچے سے عبدالرب نے مارا, تو پھر تو پورا ان کے لیے مطلب پورا مسائل ہی مسائل ہے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ یہ اس کے اوپر غور کرے. آپ منسٹر صاحب آ رہے ہیں یا پھر ہمارے منسٹر صاحب یہاں پہ بیٹھے جی, تھینک یو. یہ ان کو پہنچا دے کہ اس کے لیے کوئی ایسا طریقہ میکینزم بنا دے کہ وہ اپنے عزت کے ساتھ, باعزت طریقے جس طرح آئے تھے اسی سے زیادہ عزت کے ساتھ جائے, اور وہ یادیں اپنے ساتھ لے جائے جو ہم نے ان کے ساتھ یہاں پہ کی. بہت بہت شکریہ. سینیٹر سعدیہ عباسی.